السلام علیکم، میں ہوں شازیہ ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا وی لاگ. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. ناظرین، 3 دن پہلے امریکہ نے افغانستان میں ایک ڈرون حملہ کیا اور اس ڈرون حملے میں القاعدہ کے اہم رہنما اور اپنے سب سے بڑے دشمن ایمن الظواہری کو مار دیا، ہلاک کر دیا. ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد اب امریکہ میں جشن منایا جا رہا ہے، بالکل ویسا ہی جشن جیسا براک اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایبٹ آباد آپریشن میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد منایا تھا. اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد یہ طالبان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے ایمن الظواہری کا ڈرون حملے میں مارے جانا. یاد رہے، مصر سے تعلق رکھنے والے ایمن الظواہری دنیا کے مطلوب ترین افراد میں شامل تھے اور 9/11 کے حملوں میں ملوث تھے. اب ناظرین، اس کارروائی کو رجیم چینج آپریشن سے جوڑا جا رہا ہے. وہ کیسے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو وقتاً فوقتاً ابھی اپنے اس پورے وی لاگ میں ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ سمجھانے کی بھی کوشش کروں گی اور بتاؤں گی بھی. وہ ایسے اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی دن میں، اس آپریشن کے بعد ایک ہی دن میں ڈالر کی قدر جو ہے وہ 12 روپے گر جاتی ہے. مطلب کہ ڈالر نیچے آ گیا ہے 12 روپے، ہمارا روپیہ اوپر چلے گئے، روپے کی قدر میں اضافہ ہو گیا ہے. اور پھر آئی ایم ایف کا پروگرام فروری سے معطل. آئی ایم ایف کا پروگرام بڑی جد و جہد کی جا رہی تھی تحریک انصاف کی حکومت میں بھی، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے سٹاف لیول کے ڈائلاگز بھی ہو گئے. بارہا یہ کہا گیا کہ آج بحال ہو جائے گا، کل مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. 2 دن پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک بات کی، یہ ایمن الظواہری کی ہلاکت سے پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی ساری شرائط پوری ہو چکی ہیں، ایک شرط پوری ہونا باقی اور انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی. اب آپ اس بات کو دیکھیں، اتوار کو آپریشن ہوتا ہے کابل میں. ایمن الظواہری جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، ایمن الظواہری کے ٹھکانے کو نشانہ بناتا ہے ڈرون حملے کے ذریعے امریکہ. اس کے بعد آپ دیکھیں ہماری جو معیشت کی ایک زبوں حالی تھی، معیشت جو نیچے گرتی جا رہی تھی روز بروز، آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کی جیسے ہی خبریں آنا شروع ہوئیں، یہ نوید ہمیں سنائی دینے لگی کہ آئی ایم ایف پروگرام میں پیش رفت ہو رہی ہے. پھر ہم نے دیکھا مارکیٹ میں اس کے بڑے مثبت اثرات آنا شروع ہو گئے، ڈالر کی قدر جو ہے وہ گرنا شروع ہو گیا، روپیہ ہمارا بڑھنا شروع ہو گیا. پھر ایک اور چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، وہ یہ کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکی ڈپٹی سیکرٹری وینڈی شرما سے آئی ایم ایف قرض بحالی کی ایک درخواست بھی کی تھی. آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ یہ افواج کا کام نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے. اور ہمارے سیاستدانوں کے اندر ہی سے آوازیں اٹھی تھی کہ سیاستدانوں کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے آرمی چیف کو آئی ایم ایف سے قرض کی بحالی کے لیے امریکہ سے بات کرنی پڑ رہی ہے. صرف یہی نہیں، پھر جنرل باجوہ نے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل میکنزی سے بھی ان کی بات ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں اتوار والے دن ڈرون حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پاکستان کے لیے پازیٹیو خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اچھی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے بعد یہ ذہنوں میں سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے ایک بار پھر ہم کسی کی جنگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. یہ سوال سب کے ذہنوں میں اٹھ رہا ہے. اچھا، اب یہ حملہ ہوا تو اور بھی بہت سے سوالات اٹھے کہ یہ ڈرون حملہ کہاں سے ہوا، ایئر بیسز کس کے استعمال ہوئے، ایئر سپیس کس کے استعمال ہوئے. اب جب امریکہ ڈرون حملہ کرتا ہے، جب آپ نے کہیں ڈرون حملہ کرنا ہے تو اس کے لیے 3 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. وہ یہ، اس کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے پہلے کہ یہ ڈرون اڑے گا کہاں سے. اب ظاہر ہے امریکہ نے اگر کابل میں یہ ڈرون اٹیک کرنا ہے، اب امریکہ سے اڑ کے تو یہ ڈرون اٹیک نہیں آئے گا، اتنا لمبا سفر کر کے تو ڈرون اٹیک نہیں آئے گا. مطلب کہ اڈا کس کا استعمال کیا امریکہ نے ڈرون اٹیک کو اڑانے کے لیے، کابل تک بھیجنے کے لیے. اب میری اس بات سے یقیناً آپ کے ذہنوں میں وہ عمران خان نے جو امریکی اینکر کو انٹرویو دیا تھا جس میں ان سے سوال پوچھا گیا تھا پاکستان اپنے جو ہے وہ فضائی اڈے دے گا، جس پر عمران خان نے جواب دیا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. اب میری اس بات کے بعد آپ کے ذہنوں میں بھی یہ چیز آ رہی ہوگی کہ کیا ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد یہ سب کچھ ایبسلیوٹلی یس میں بدلنا شروع ہو گیا ہے.
اب اس کے آگے بھی ہم ذرا کوشچن مارک لگا لیتے ہیں, اس کو بھی آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. اس میں نمبر 2 جو چیز بڑی ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹیلیجنس شیئرنگ. اب مختلف جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں, جس جگہ پر آپ نے ڈرون اٹیک کرنا ہے اس جگہ پر جو اثر رسوخ کرنے والی ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. نمبر 3 ہے ایئر اسپیس, مطلب کہ آپ نے فضائی حدود کس کی استعمال کی ہے, کیا پاکستان کی فضائی حدود استعمال ہوئی ہے, اس پر بھی ہم کوشچن مارک ابھی لگا دیتے ہیں. اگر پاکستان کی نہیں استعمال ہوئی تو کیا ایران کی ہوئی ہے, اس کا جواب ہے سیدھا سیدھا نہیں. امریکہ اور ایران کے تعلقات سے کون واقف نہیں ہے؟ امریکہ اور ایران کے تعلقات کی ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے, موجودہ جو ان کے تعلقات ہیں اس کے مد نظر رکھتے ہوئے صاف اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ ایران کی ایئر سپیس کو استعمال نہیں کیا گیا. پھر بچتا ہے سینٹرل ایشیا. اب سینٹرل ایشیا پہ ہم سب جانتے ہیں کہ رشیا اور چائنا کا کتنا اثر رسوخ ہے, کتنا ہولڈ ہے. تو یہ بھی آپشن جو ہے اس کو بھی ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا میں رشیا اور چائنا کے اثر رسوخ کے بعد امریکہ یہاں کی بھی ایئر سپیس استعمال نہیں کر سکتا. پھر کیا پاکستان ہے؟ واقعی پاکستان نے اپنی ایئر سپیس دی ہے استعمال کرنے کے لیے. اب ان چیزوں کو اگر ہم جوڑنا شروع کریں, آئی ایم ایف کی شرائط کو سامنے رکھیں, آئی ایم ایف کا مان جانا, آئی ایم ایف کی پروگرام کی بحالی کا ہو جانا, ہماری معیشت میں بہتری کے جو آثار آنا شروع ہو گئے ہیں. عمران خان نے بھی تنقید کی, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آرمی چیف کا کال کرنا نہیں بنتا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ماضی کی غلطیوں کو دہرانے جا رہے ہیں؟ کیا ماضی کی طرح ہم دوبارہ کسی دوسرے کی جنگ کا حصہ کار بن کر, اس میں حصے دار بن کر, کیا پھر سے ہم اتنی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں؟ اب جو پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کرنے کی بات کی تھی, سب سے پہلے جو پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کرنے کے حوالے سے جو انفارمیشن شیئر کی گئی تھی یا تجزیہ آپ کہہ لیں, وہ نجم سیٹھی صاحب نے کیا تھا. 3 دن پہلے نجم سیٹھی صاحب اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ افغانستان میں ایمن الظواہری پر ڈرون حملے کا آپریشن امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر کیا. حملے کے بعد امریکہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور پھر جنرل باجوہ نے بدلے میں معاشی مدد مانگی. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ نے اس مدد کے بعد پاکستان کو تعاون اور بہتری کی یقین دہانی کرائی ہوگی اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی انٹیلیجنس نے امریکی لوگوں کی مدد کی ہوگی اور امریکہ نے بھی پاکستان سے یہ کہا ہوگا کیونکہ اس کے مرنے سے ہم دونوں کا ہی فائدہ ہوگا, لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو ایک بات جو پوری دنیا میں کی جاتی ہے کہ دیر از نو فری لنچ. دنیا میں فری کا لنچ کسی کو نہیں ملتا. ایک ہاتھ سے اگر آپ کو لینا ہے تو دوسرے ہاتھ سے آپ کو دینا بھی ہے. دنیا کے آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں وہ ذاتی مفادات کے ہوتے ہیں. ہر ملک اپنی عوام کا مفاد دیکھتا ہے, اپنے ملک کا مفاد دیکھتا ہے. کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کو فی سبیل اللہ ہیلپ نہیں کرتا, اللہ واسطے ہیلپ نہیں کرتا. بدلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی قیمت چکانی پڑتی ہے. تو اگر تو یہ سب کچھ ہوا ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ایک بار پھر سے ہم وہ سب قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں جس طرح مشرف نے امریکی جو افغانستان کی جنگ تھی اس میں آپ نے امریکہ کے اتحادی بنے, اپنے 70,000 پاکستانیوں کی قربانی دی, وہ شہید ہوئے. پھر ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کی اتنی قربانیاں ہیں اس ساری جنگ میں. کیا اب بھی ایسا ہوا ہے؟ یہ سوال ہے. سب سے بڑی بات, کیا طالبان بھی یہ سوچ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ تو سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اس حملے کا امریکہ سے بدلہ کیسے لینا ہے. اب اگر طالبان بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان اس سارے پروسیس میں امریکہ کا سہولت کار بنا ہے تو اب وہ امریکہ جانے سے تو رہے, امریکہ تو جا نہیں سکتے اب طالبان, تو وہ کس سے بدلہ لیں گے جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے امریکہ کو سہولت کاری دی ہے. اگر طالبان کو اس چیز کے شواہد مل جاتے ہیں, اگر پاکستان نے ایسا کیا ہے جو نجم سیٹھی صاحب بھی جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں, بڑے شکوک و شبہات بھی, جو ریومرز بھی پاکستان میں پھیل چکی ہیں, ظاہر ہے اگر یہ ریومرز پھیلی ہیں تو اس بارے میں جو ہماری ملٹری انٹیلیجنس ہے اس کو آ کر اس چیز کو کلیئر کرنا ہوگا کہ پاکستان میں اس کا کوئی کردار ہے
नहीं है। सियासी क़यादत तो इससे जो है लाताल्लुकी का इजहार कर रही है और कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जनरल बाजवा का चंद रोज़ पहले अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी से फ़ोन पर बात करना, IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए उनसे अपील करना, फिर अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर से उनकी बात करना, ये अगर सब ताने बाने मिलाए जाएं तो ये इन्हीं र्यूमर्स को जन्म देते हैं जो पिछले 3-4 रोज से पाकिस्तान में चल रही हैं। यकीनन इस बारे में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये र्यूमर्स भी ज़ोर पकड़ती जाएंगी। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के हालात को सुधारने के लिए, वहाँ पर अमन लाने के लिए पाकिस्तान का एक किरदार है। पाकिस्तान ने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। अभी भी दुनिया अफ़गानिस्तान की इस हैसियत को मानने को तैयार नहीं है। उनके मुआशी तौर पर हालात इस कदर ख़राब हैं कि दुनिया उनको पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं है। अमेरिका की अपनी शराइत हैं, यूरोप, कनाडा, इंग्लैंड, ये ममालिक शराइत लगा रहे हैं तालिबान पर मुख्तलिफ हवालों से। कभी ख़वातीन के हकूक़ को लेकर लगाते हैं, कभी ख़वातीन की तालीम के हवाले से लगाते हैं, कभी आम लोगों की तमाम हकूक़ को जो है ना वो बात करते हैं कि जब तक तमाम लोगों को वहाँ पर बराबरी के हकूक़ नहीं मिलेंगे, औरतों को उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे, अफ़गानिस्तान अपनी पुरानी रिवायात को, पुराने कल्चर को नहीं छोड़ेगा, तब तक अफ़गानिस्तान को दुनिया हेल्प नहीं करेगी। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान ने तो हमेशा अफ़गानिस्तान का साथ देने की बात की और पाकिस्तान ने दुनिया से भी अपील की थी कि अफ़गानिस्तान को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अफ़गानिस्तान में जो है वो भूख बढ़ती जा रही है, मौशी बहरान वहाँ पर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है हालात जो हैं वो दहशतगर्दी की तरफ दोबारा जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेसेस नहीं दी हैं, इस मामले में अगर पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ नहीं दिया है, तो इस बारे में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो इमरान खान की बात के रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों किया गया है, इस सवाल का जो जवाब है इमरान खान के इस सवाल का, वो सारी सूरत हाल के बाद वाज़े होना शुरू हो जाएगा अगर मिलिट्री जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं आती। क्योंकि हम सब जानते हैं इमरान खान एक ही बात कर रहे थे। जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो हम सब ने ये सवालात उठाना शुरू किए थे कि एब्सोल्युटली नॉट के बाद जो है वो पाकिस्तान को इसके असरात भुगतना पड़ेंगे, और हमने भुगते भी। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से बहुत नीचे चला गया। आप देखें हमारा डॉलर कहाँ चला गया, हमारे रुपए की कदर कितनी ज़्यादा गिर गई, IMF अटक गया प्रोग्राम की बहाली के लिए। पाकिस्तान को पैसों के हवाले से मुआशी लिहाज से बहुत ज़्यादा पिछले कुछ महीनों से तंगी का सामना है। तो इमरान खान की ये बात कि रजीम चेंज ऑपरेशन की वजूहात क्या हैं, क्यों इन लोगों को मुसल्लत किया गया है साजिश के ज़रिए, तो अगर इस बारे में क्लैरिटी नहीं आती है तो यकीनन इन सवालों के जवाब हमें उसी एब्सोल्युटली नॉट में ही मिल जाएंगे कि क्या वाकई हम एक बार फिर माजी में जा रहे हैं, दोबारा किसी की जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन अब वक्त बहुत बदल चुका है। हमें भी ये सोचना है कि दुनिया जिस तरह अपने मुल्क का सोचती है, अपने अवाम का सोचती है, हमें भी अपने मुल्क का अवाम का सोचना है, क्योंकि अब ये मुल्क, ये अवाम किसी और मुल्क की जंग में हिस्सा बनते हुए मज़ीद ऐसी कुर्बानियाँ देने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका।